बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है और तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हर किस्म की मालूमात, चाहे वो इस्लामिक स्टडी के हवाले से हों या मैथमेटिक्स के हवाले से हों, एवरीडे साइंस हो या जीके हो कर रहे हों या किसी भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पे हर किस्म की मालूमात प्रोवाइड करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन 571 एडी का मतलब होता है दोस्तों आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत ईसा अलैहि सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा हुए थे। 22 अप्रैल मंडे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह 4 बजकर कुछ मिनट पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के फ़ौरी बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर सजदे के अंदर चले जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात में से ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर साफ़ सुथरे तशरीफ़ लाए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़तना मुबारक पहले से ही हुआ था। फ़ादर नेम हज़रत अब्दुल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था, जबकि वालदा का नाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुबारक हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 6 माह पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 6 साल बाद हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात होती है और अबवा के मकाम पर दफनाया जाता है जहाँ पर आपकी वफ़ात होती है। और ये एक अबवा जो ऐसी जगह है जहाँ पर पहली जंग लड़ी गई थी, जो पहला गज़वा था वो अबवा के मकाम पे लड़ा गया था और ये एक पथरीली जगह है। मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल कहते हैं दोस्तों जो माँ की तरफ से होता है और पेटर्नल कहते हैं जो वालिद की तरफ से होता है, उनको पेटर्नल कहा जाता है। मैटरनल ग्रैंडफादर नेम वहब बिन अब्द मुनाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब बिन अब्द मुनाफ था। मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी का नाम बतारा था। रियल नेम ऑफ अब्दुल मुतलिब वाज शिबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतलिब का रियल नेम शिबा था और ग्रैंड मदर नेम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नेम फातिमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 चाचा और 6 फूफियाँ थीं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्नी टू सरिया विद अबू तालिब एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर 3 सवाल बनते हैं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला सफ़र किस मुल्क की तरफ किया था, जो तिजारत के लिए किया था, तो वो शाम की तरफ किया था। और सेकंड नंबर पे पूछा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके साथ अपने ज़िंदगी का जो पहला सफ़र किया था वो किसके साथ किया था, अबू तालिब के साथ किया था। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में पहला सफ़र शाम की तरफ किया था, तो वो 12 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सफ़र किया था। 8 एज 25 प्रॉफिट मैरिड टू हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली शादी की थी उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी, जबकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शादी का पैगाम लेकर अपनी फ्रेंड नफीसा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजती हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे पहले इस्लाम कबूल करती हैं औरतों में और ओवरऑल सबसे पहले ही इस्लाम कबूल करती हैं। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक्सेप्टेड फर्स्ट इन मैन, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था, जबकि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 3 बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से होती है, जो कि ज़ुल्नूरैन कहलाते हैं। इसी वजह से क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नूरैन की शादी
یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آس نامی شخص سے ہوتی ہے، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت القاسم تھا اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا، جبکہ تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 عیسوی کو ہجرت فرمائی تھی، جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کو اپنی والدہ کہتے تھے۔ نیم دا فوسٹر مدر آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منہ بولی والدہ تھی وہ 3 تھی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ شیمہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن تھی، جبکہ 4 سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ ہاؤ مینی ایئرس آفٹر دا برتھ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ ڈائیڈ 6 ایئرس۔ کا بن نوفل جو تھا یہ انجیل کا ایک عالم تھا جس نے سب سے پہلے ویریفائی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جب حجر اسود کا واقعہ ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے غلام تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت مل جانے کے بعد ابو لہب کی بیوی نے 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالا تھا۔ ہوم آف حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ used as the center of secret preaching of Islam by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسلام کی پہلی درسگاہ بنایا تھا، جہاں پہ اسلامی تعلیمات دی جاتی تھیں، وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ ان 7 نبی 7 نبی کو بائیکاٹ کیا گیا تھا بنی ہاشم فار 3 ایئرس 3 سال تک۔ بنی ہاشم کا جو بائیکاٹ رہا تھا وہ 3 سال تک رہا تھا، جس میں محاصرہ کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا۔ وسلم جب معراج کے لیے جاتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جبکہ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور تیسرے آسمان پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، جبکہ 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ القصوہ is the name of camel on which prophet traveled مکہ to مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کیا تھا اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ Prophet purchased mosque Navi land at Medina from 2 orphans Sahel and Sohail۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے لیے جو جگہ خریدی تھی وہ 2 یتیم بچوں سے، یہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام سہیل تھا دوسرے کا نام سہیل تھا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے لیے جگہ خریدی تھی۔ چارٹر آف مدینہ واز ایشوڈ آن 1 ہجری۔ AH کا مطلب ہوتا ہے آفٹر دا ہجرت۔ اٹ ہیڈ 57 آرٹیکلس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ جو سب سے دنیا کا جو سب سے پہلا قانون تھا وہ میثاق مدینہ تھا جو 1 ہجری کو ہوا تھا، اور اس کے 57 آرٹیکلس تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے تھے۔ ٹوٹل غزوات 27 ہیں، جو کہ 27 غزوات ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی، اور جبکہ قرآن پاک کے اندر 12 کا ذکر ملتا ہے۔
فرسٹ غزوہ آف اسلام واز ودین تھی جو ابوا کے مقام پہ لڑی گئی تھی اور یہ ہجرت کے 12ویں مہینے میں لڑی گئی تھی۔ جنگ بدر 2 ہجری کو ہوا تھا جس میں 313 مسلمان تھے اور 1000 کفار کی تعداد تھی، جبکہ 313 مسلمان نے 1000 کفار کو شکست دے دی تھی۔ حدیث کلیکٹڈ بائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حدیث کو کلیکٹ کیا تھا 5374، اور جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث کو کلیکٹ کیا تھا جن کی تعداد 2250 تھی۔ پروفٹ حضرت نوح علیہ السلام نون ایز شیخ الانبیاء، حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ عبیدہ بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا انٹائٹل امین الامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے، میرا امین حضرت ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرپوزڈ آزان فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ جو آزان پرپوز کی گئی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ دا ڈوم اوور دا سیکریٹ گریو آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از نون ایز گنبد خضرا۔ بیت المعمور is a place where 70,000 angels seventh heaven۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو 7ویں آسمان پر ہے جہاں پر 70,000 فرشتے ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ 4 kings accepted Islam when Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم sent them letters۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، مختلف علاقوں کے جو کنگز تھے ان کو جب خطوط لکھے تھے تو ان میں سے 4 بادشاہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ کیسر و کسریٰ یعنی کہ جو ایران کے جو بادشاہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو نعوذ باللہ پھاڑ دیا تھا۔ موسک آف زرار واز ڈیمولشڈ بائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسک آف زرار یہ وہ مسجد تھی جو منافقوں نے بنائی ہوئی تھی اور یہاں پر وہ تدبیر کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا موسک آف زرار کو گرانے کا، ڈیمولشڈ کرنے کا۔ تو بعض دفعہ یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی مسجد کو گرانے کا حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ موسک آف زرار تھی۔ کے 18 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے قبلے کو ٹرانسفر یعنی کہ قبلے کو چینج کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ تقریباً ظہر کے وقت کا ٹائم تھا، جب نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قبلے کا رخ چینج کرنے کا حکم دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قبلے کا رخ چینج کر لیا تھا، کیونکہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکورڈ دا فورٹ آف کیموس۔ جو قلعہ کیموس تھا یہ ایک یہودیوں کا قلعہ تھا جو کہ بہت ہی مشکل تھا فتح کرنا۔ اس کی جو بناوٹ تھی وہ بہت ہی عجیب طریقے سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور بہت ہی مضبوط قلعہ تھا جہاں پر جس کو فتح کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ انہوں شیر خدا کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اسے فتح کر کے چھوڑا۔ زینب نامی وہ خاتون تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، اور اس زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، اور نزا کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کی وجہ سے تکلیف ہوئی تھی۔ تھینکس فار واچنگ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔